बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ और प्रोग्राम का आगाज करते हैं और नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। आज की टॉप स्टोरीज अगर हम देखें तो पीटीआई का ज़ाहिर है इस वक्त जो एहतजाज है वो सबका इस वक्त मरकज बना हुआ है। हुकूमत ने इस्लामाबाद सील कर दिया है। सो ये इस्लामाबाद का पूरा एक मंजर हमारे सामने है जिससे हम कंटेनर ही कंटेनर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी स्टोरी की अगर हम बात करें तो जो इस वक्त सबसे ज्यादा कानूनी बहस हो रही है वो आर्टिकल 63A की पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब दो फैसले यानी कि पहला फैसले को कलअदम करार दे दिया, नया फैसला आया है। हॉर्स ट्रेडिंग की राह हमवार हो गई है इस सूरत हाल में, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और ज़ाहिर हमारी जो तीसरी स्टोरी है वो पाकिस्तान का वो इमेज जो ज़रूरी है इस वक्त दुनिया भर में जाना, जब हम देखते हैं कि नौजवान और यूथ खास तौर पर जो हमारी है वो इंटरनेशनल एरिया में अपना नाम बना रही है। तो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सबील सुहेल ने गोल्ड मेडल जीत लिया, विच इज़ something which we have to celebrate, we must celebrate। प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहले सेगमेंट का आगाज करते हैं। इस वक्त हम सियासी मंजरनामा देख रहे हैं। एहतजाज का ऐलान कर दिया था तहरीक इंसाफ ने। अब पीटीआई का जो एहतजाज है वो डी चौक पर होना है, यानी कि जो पॉइंट है, जो लोकेशन है वो डी चौक है। इस्लामाबाद में जो इस वक्त लोग हैं उनको अंदाजा है कि तमाम रास्ते बंद हैं, लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। साथ ही जो मोबाइल सर्विस कह लें, आप इंटरनेट सर्विस कह लें, वो भी बंद है, तो राब्ते बिल्कुल बंद हैं। और इसी तरीके से अब पीटीआई के जो रहनुमा है, खासतौर पर जो सीएम केपी हैं, वो पहुंच पाएंगे कि नहीं। एक बार फिर से ये सवाल पैदा हो रहा है कि डी चौक जो मंजिल है उनकी, वहां पर वो पहुंचेंगे कि नहीं। और बीच में खबरें आ रही हैं कि इस एहतजाज में बहुत सारी तसादुम भी हुआ, शेलिंग हुई, पथराव भी हुआ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बानी पीटीआई की बहनों के हवाले से आ रहा था कि वो ज़ेरे हिरासत हैं और जो सीएम केपी हैं वो कंटेनर पर मौजूद हैं और उनका काफिला केपी से आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ। हुकूमत का सारी सूरत हाल में क्या रद्द-ए-अमल है? बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, हुकूमती वुज़रा आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्यों ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ इस सारी सूरत हाल पर क्या तबसरा कर रहे हैं, वो क्या फरमाते हैं इस सूरत हाल में। वहाँ पे एससीओ उसको साबोटाइज करने का भी ये अटेम्प्ट है, ये बाकायदा साजिश के जरिए है। हमारी नीयत साफ है, लेकिन ये शख्स जो है किसी और साजिश के है, क्योंकि इसका एजेंडा जो है मुल्क की तबाही है। मैं नहीं जानता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये होते रहते हैं छोटे मोटे एहतजाज, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। असल है इकोनॉमी का टेक ऑफ करना, इस पे फोकस रखेंगे। बाहर से जो वफूद आ रहे हैं उस पे फोकस रखेंगे। आग लगा दो, फसाद कर दो, छोड़ेंगे नहीं, हमला कर देंगे, जेलें तोड़ देंगे, कंटेनर लगा दो, मैं निकलूंगा तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। इसी तरह जब सीपैक शुरू हो रहा था तो चीन के सदर आ रहे थे, इसी तरह कंटेनर लगे थे 2014 में, उसी ने चीन के सदर को रोका, कंटेनर लगवाए। वही एससीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले दोबारा कंटेनर लगवा रहा है। हुकूमती तौजीहात आपके सामने है कि क्यों हुकूमत चाहती है एहतजाज ना हो। और सारी सूरत हाल में अब जब सीएम केपी अली अमीन गंडापुर वो कह रहे हैं हम हर सूरत पहुंचूंगा, जबकि इससे पहले 2 दफा जब तहरीक इंसाफ ने एक दफा जलसा किया, एहतजाज किया, वो नहीं पहुंच सके थे। सारी सूरत हाल हमारे सामने, वो कहते हैं जी रुकावटें इतनी थी कि हम नहीं पहुंच सके। अब ये कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि जब तक हमें हुक्म नहीं आएगा खान साहब का, हम आगे बढ़ते जाएंगे। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जब तक खान साहब हुक्म नहीं होगा हम इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे और इंशाल्लाह डी चौक हमारी मंजिल है। अब वजीर दाखिला उनकी जिम्मेदारी इस वक्त जो है वो सारा निजाम देख रहे हैं, नज़्म नस्क देख रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल देख रहे हैं। वो ये कहते हैं जी जो धावा बोलने आए उन्हें हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। और जाहिर है ये उन्हीं के तमाम तर अरेंजमेंट्स हैं जो हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं, जिस तरीके से कंटेनर्स लगे हुए हैं। क्या फरमा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। जो लोग भी वहाँ से आ रहे हैं वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने केपीके से बंदे लाने और इस्लामाबाद में धावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। आप वीडियोस में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन भी हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे और इस तरह की किसी हरकत में नहीं जाएंगे। वज़ीर आला केपीके मैं फिर कहूँगा पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं।
اب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ یہ پہلے سے اعلان کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم کی ہم بات کریں، وہ کہتے ہیں جی حکومت جو رویہ اپنا رہی ہے، جس طرح سے اس نے دونوں شہروں کو سیل کر دیا، جڑواں شہروں کو، تو اگر ہمارے کسی کارکن کو کچھ ہوا تو پھر اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. اور اس کا ایک بیک ڈراپ یہ بھی ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے جس طرح پریس کانفرنس کر کے آج کے دن کے حوالے سے ساری انہوں نے منظر کشی کی تھی، اس تناظر میں بہت سارے بیانات ہمارے سامنے. تو شیخ وقاص اکرم کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دارالحکومت کے گرد و نواح میں خوف و ہراس پھیلایا گیا، جڑواں شہروں کو جبرن بند کر کے کرفیو کا سما پیدا کر دیا گیا. وزیر داخلہ بڑکے مارنے، شر پسندوں کو شرمگیزی پر ابھارنے اور جھوٹ پھیلانے کی بجائے راستے کھولیں. ایک بھی کارکن کو کچھ ہوا یا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو ذمہ دار وزیر اعظم اور اس کے مجرم وزیر ہوں گے. تو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آغاز کر لیتے ہیں. بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا ہمارے ساتھ ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور ایڈوکیٹ شعیب شاہین بھی ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. سب سے پہلے محسن شاہ نواز آپ سے آغاز کرتی ہوں. پہلے تو یہ بتائیے گا، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جمہوریت میں احتجاج سکا حق ہے، اور جب احتجاج اپوزیشن کرتی ہے تو پھر حکومت کے رویے بڑے مختلف ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں جی ہمیں احتجاج کا حق دیا جائے. احتجاج جس طرح ہو رہا ہے، جس طرح کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، حکومت اگر کرنے دے احتجاج تو یہ ٹائم پہ ختم بھی ہو جائے اور اتنا پرولونگ نہ ہو. ایک 12 بجے سے لے کے اب تک جو سینیریو بنا ہوا ہے انپریڈکٹیبل ہے. سو کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا کہ احتجاج کا موقع فراہم کر دیں اپوزیشن کو؟ دیکھیے، میں آپ کو ذرا مختصر سا بتاتا چلوں کہ اگر آپ ماضی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تحریک انصاف کی، کیونکہ مجھے اتفاق تھا کہ جب سے تحریک انصاف نے یہ دھرنوں کی سیاست کا آغاز کیا 2013 کے بعد، اور وہ 35 پنکچروں والی ایک جھوٹی کہانی جو تھی اس کی بنیاد رکھی، اس وقت سے لے کے ان کو جب بھی پرمیشن دی جاتی تھی کہ آپ احتجاج اس جگہ پہ کر لیں تو ان کو پوائنٹ اے بتایا جاتا تھا، تو یہ پوائنٹ اے کو چھوڑ کے اور ریڈ زون کے قریب آنے کی کوشش کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ تو یہاں تک ہوا کہ انہوں نے وائلیشن کی جو اگریمنٹ کیا تھا، اور جس کے اوپر بعد میں بڑے شکوک و شبہات اٹھے محکمہ داخلہ کے اس وقت کے جو ذمہ داران تھے ان کے اوپر بھی، کہ وہ کس طریقے سے ڈی چوک تک پہنچ گئے. اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہی ہے، تو ایک واقعہ ہے، اس کے بعد پھر واقعہ ہوا، پھر جس طرح دیکھیں جی موب، ان کے ساتھ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سیاسی کارکن یا ورکر اس طرح کے تہذیب یافتہ لوگ نہیں آتے، وہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو جلاؤ گھیراؤ کرنا جو ہے ایک شغل سے سمجھتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ جب انہوں نے بلو ایریا کی جو روڈ تھی اس کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے دارالحکومت کے بیچ میں آگیں لگائیں، اور آگ لگا کے پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا حق ہے آگ لگانا. ابھی وہ آگ لگی اور وہ آگ بجھی نہیں تھی، اس کے اثرات پورے ملک کی سیاست پہ وہ ابھی بادل چھائے ہوئے تھے اس آگ کے. تو پھر انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کر دیا. 9 مئی کے واقعے کے بعد لاتعداد اس طرح کے ہوئے کہ جب جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوئے. دیکھیں ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی منظم لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی سیاسی جماعت کے کارکن یا پارٹی کے ورکر نہیں ہوتے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انتہا پسندی میں جب جاتے ہیں پھر ان کو لانے والے بھی. ابھی دیکھ لیں جتنے بھی ان کے قائدین جیلوں میں پڑے ہیں اور 9 مئی کے مقدمات کو بھگت رہے ہیں، وہ اپنے کارکنان کی جو ایکٹس ہے اس کو اون نہیں کر رہے. وہ عدالتوں میں جائیں ان کے مقدمات دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں ان کا کہا تھا کہ یہ کر لیں. اگر یہ اپنے کارکنان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، ان کو تہذیب نہیں دے سکتے، اور سب سے بڑھ کے جب ہمارے پاس دارالحکومت میں ہمارے پاس ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس وقت ہمارے وہاں پر سرمایہ کاری سے حوالے سے ہمارے پاس کانفرنسز جو ہیں چل رہی ہیں. ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، شنگھائی کارپوریشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ تو خیر محسن شاہ نواز صاحب، یہ تو خیر ابھی کی سچویشن ہے نا، اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھے کہ حکومت نے اسی طریقے کا ایک ماحول بنایا ہوا تھا. لیکن آپ کے اس پوائنٹ کو لے کے میں شعیب شاہین کی طرف جاتی ہوں، ان سے پوچھتی ہوں، کیونکہ یہ بہت سارے آپ کے وزراء بھی سوال اٹھا رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب، جب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں بیرون ملک سے تبھی آپ لوگ یہ احتجاج کرتے ہیں، اس قسم کے احتجاج کرتے ہیں کہ ایک عجیب سی صورتحال اس وقت اسلام آباد میں. دیکھیں صدف، پہلی بات یہ ہے کہ رانجھا صاحب سے احترام کے ساتھ میرے دوست ہیں، یہ ہمارا احترام کا رشتہ ہے، وکیل ہیں اس حوالے سے، ورنہ ادروائز تو یہ جس کٹ پتلی جماعت سے ان کا تعلق ہے، یہ کس نے یہ ماحول بنایا ہے مجھے بتائیں. آج پورے پاکستان میں جو سچویشن کریٹ کر دی ہے، یا پورے پنڈی ڈویژن ایٹ لیسٹ اور اسلام آباد میں، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ بھائی آئین ہمیں حق دیتا ہے نا کہ ہم پروٹیسٹ کریں.
हम सुबह 9 बजे 10 बजे निकलते, जाके 2 बजे तक 3 बजे तक हम एहतजाज करके बात खत्म हो जाती हमारा खिलाफ एहतजाज था। इनसे पूछे मरियम नवाज आई थी, कितने पर्चे किए थे इनके खिलाफ जब महंगाई मुकाओ मार्च 100 कार्ड लेकर आई थी। उसके बाद ये अलग बात है कि उन्होंने गरीबों को ही मुका दिया। मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो आया था जिस वक्त उनकी कांपे टांगी थी, पूरे रेड जोन तक गए थे, कितने पर्चे हमने किए थे। मौलाना फजल रहमान 2 दफा धरने लेकर आए हमारे इक़्तिदार के जमाने में, कितनी FIR की और धरने में बैठे रहे। लेकिन शुएब शाहीन साहब वो ऐसे बयान देकर आते थे जो CM KP ने बयान दिया है, उसके बाद ही सब उसमें खौफजदा हो गए कि क्या होने जा रहा है। सदफ मुझे जरा बात मुकम्मल करने दें। मुझे बताएं, 8 सितंबर को हमने जलसा किया विद परमिशन संजानी में, पहले तरनोल में दिया। 6 हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं रिट पिटीशन में और 3 कंटेम्प्ट के आर्डर्स हैं और कंटेम्प्ट पिटीशन अभी तक पेंडिंग है। हमने बेहतरीन पीसफुल तरीके से, उसके बावजूद पूरा पिंड इस्लामाबाद बंद था, आपको पता है, सबको पता है, सब कुछ के बावजूद हमने मोस्ट पीसफुल हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने जलसा किया और खत्म कर दिया। और मेरे समय में सारे हमारे लीडरों के खिलाफ, मैं तो जेल भी रहा हूं 7 दिन, FIR, दहशतगर्दी और पता नहीं डकैती और पता नहीं क्या क्या करके FIR दर्ज कर दी हमारे खिलाफ। अच्छा छोड़े, उस दिन कौन सा डेलीगेट आ रहा था, उसके बाद जाएं आप लाहौर में विद परमिशन हमने किया, वहां काना में जगह दी जहां 10 घंटे लगा के पैदल चल के हम वहां पहुंचे और सारा रास्ते बंद थे, इंक्लूडिंग आपका मोटरवे। तीसरी बात मुझे बताएं, अच्छा। रावलपिंडी का जब हमने जलसे की इजाजत मांगी उन्होंने नहीं दी, हमने प्रोटेस्ट रखा, पीसफुल प्रोटेस्ट, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई, एक्सपायर्ड शेलिंग की गई और आपने देखा किस अंदाज से सारे का सारा पूरा पिंड डिवीजन बंद था। और आज भी मुझे ये बता दें कि इनकी ये तो कठपुतली हैं, हारे हुए लोग हैं, 17 सीटों के साथ बरसरे इक़्तिदार बैठे हुए हैं। ये तो एक बदमाशों में, कच्चे के डाकू में और पक्के के डाकू में फर्क ही कोई नहीं कि इनको हुक्मरान कहा जाए, क्योंकि डाकाजनी के जरिए अगर किसी बिल्डिंग पे कब्जा कर लेंगे तो वो डाकू कहलाएंगे, जैसे पार्लियामेंटेरियंस नहीं जैसे कहलाएंगे। आप लोग कह रहे हैं हुकूमत से कि आईनी तरमीम फिलहाल ना लाए, मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं। इसी तरीके से हुकूमत आपसे कह रही है कि आप लोग फिलहाल एहतजाज मौखर कर दें, तो ये मकासद क्या है? ये हर वो भी आप उन पे उजलत का इल्जाम लगा रहे हैं, वो आप लोगों को भी यही इसी तरह की बात कह रहे हैं कि भाई फिलहाल आप ना करें, बाद में कर लिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है, हम एक प्रोटेस्ट की एक सीरीज कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से हम कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी बदमाशी, इनके वज़रा की बदमाशी का और अंदाज गुफ्तगू आप तखातब देखें जी, अटक पुल क्रॉस करके देखें, फलां करके देखें। आज डी चौक में पूरा पर कोई नहीं मार सकता, पिंड इस्लामाबाद के किसी इलाके में पूरा आपके सामने डी चौक में 3 बजे से इनकी शेलिंग, एक्सपायर्ड शेलिंग हो रही है, गोलियां मारी जा रही हैं। हसन अब्दाल के एक लड़के को हमारे को गोलियां मारी सीधी, वो उसके उसमें सर में गोली लगी है, अल्लाह उसकी जिंदगी रखे, कुछ भी हुआ बहरहाल इनके खिलाफ पर्चे कराएंगे। मुझे ये बताएं, इनको जल्दी है वो इस्लाहात जिसको इस्लाहात के नाम पे फसाद बर्पा कर रहे हैं, यानी आर्टिकल 8 आज हमें इजाजत देता है, हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक देता है, वो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करने जा रहे हैं आर्टिकल 8 को तब्दील करके। उसके अंदर सिर्फ एक चीज होगी, कोई भी शख्स ये कह दे कि नेशनल सिक्योरिटी का ये मामला है, किसी को चाहे उठा कर ले जाएं, आपके बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो जाएंगे। आर्टिकल 199 में तब्दीली करने जा रहे हैं, जिसमें होगा कि कोई रिट भी नहीं कर सकते, किसी को मारें, किसी को उठाएं, जो कुछ चाहें करते हैं। और वो 100 कार्ड आईनी अदालत बनेगी जिसका सरबराह करेगा जिसको शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। मुझे बताएं, 2 क्रिमिनल्स मिलके कैंगरू कोर्ट्स बनाएंगे तो वो क्या लोगों को इंसाफ मैं पूछ लेती और ये नहीं, इनको बदमाशी करने की इजाजत दे दें लोटाक्रेसी के जरिए, ये 100 कार्ड गैर आईनी तरमीम कर लें और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। कितनी है ये आईनी तरमीम? आईनी इस पर बात कर लेते हैं, एक बात करने की इजाजत जी कंप्लीट कर लें। वो ये कि मुझे बताएं, अमेरिका और यूके से ज्यादा बड़ी इनकी डेमोक्रेसी है। मुझे बताएं, वहां तमाम दुनिया के डेलीगेट्स आते हैं, वहां एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, हर किसी का बुनियादी हक है। इन आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बना दिया है पूरे पाकिस्तान को। इनको शर्म नहीं आती कि ये मुल्क वहाँ पर एक जगह पर एहतजाज भी होता है और फिर कानून जिस तरह ऑपरेट करता है उसकी पासदारी भी की जाती है। तो मोहसिन शाह नवाज साहब, एक जो बड़ा बुनियादी नुक्ता यहाँ पर उठाया है उन्होंने, वो ये कि जिस तरह की आईनी तरमीम आ रही है और इसका सारा जो ये निकला है खौफ का मामला, वो ये कि इसका मुसव्वदा शेयर नहीं हुआ, कोई क्लियर नहीं थे क्या शिकें हैं क्या नहीं। तो आज आपने सुन लिया कि ये
کن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. سو یہ اگر آپ شیئر کر لیتے مسودہ یا اس بارے میں بہت کلیئر ہو جائیں تو یہ ساری جو چمگوئیاں ہیں ختم ہو جائیں خود سے ہی. دیکھیں یہ آئیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسودہ ڈی چوک میں تو کھڑے ہو کے ان کو نہیں دیا جائے گا نا. ڈی چوک میں تو آج آ رہے ہیں نا، مسودہ تو یہ کب سے مان آنا پڑے گا. نہیں، مسودہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے الائے ہیں اور ان کے ساتھ چلیں، اسٹرکٹلی اسپیکنگ الائے نہیں ہیں لیکن اچھے ٹاکنگ ٹرمز ہیں، یہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں باجماعت، تو مولانا صاحب کے پاس تو مسودہ چلا گیا ہے. مولانا صاحب نے اس کے پوائنٹس جو ہیں، سیلینٹ فیچرز جو ہیں، وہ بارہا انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، اور مسودہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ بھی ان کے لیگل ٹیم کی میٹنگز ہو چکی ہیں. مسودہ تو شیئر ہو چکا ہے. اگر مسودہ میں کسی چیز پہ اختلافات ہیں، گو کہ عمران خان خود میثاق جمہوریت کے مسودے کے سگنیٹری ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس وقت جب یہ 2004-05 میں جب یہ میثاق جمہوریت کا ڈاکیومنٹ سائن ہو رہا تھا تو یہ میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر ریزولوشن کے قراردادوں پہ بھی دستخط کیے ہیں خان صاحب نے خود. تو مولانا صاحب نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران صاحب کو بھی اس پہ آن بورڈ لایا جا سکتا ہے. تو بجائے کہ یہ لڑائی جھگڑا فساد اس کے اوپر جائیں، اور جب پاکستان کے بیچ میں شنگھائی کوآپریشن اور انٹرنیشنل جو ہیں اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں، اور ماضی میں آپ کو پتہ ہے جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے اس وقت کی بدنامی ابھی تک ان کے پیچھے سے نہیں اتری. ان کی ٹائمنگ پھر وہی آ گئی کہ دوبارہ ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آ رہا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری ہونی چاہ رہی ہے، پاکستان میں انفلیشن کنٹرول ہو رہی ہے، اچھے جو ہیں اکنامک رپورٹس آ رہی ہیں انٹرنیشنلی نیوز پیپرز میں اباؤٹ پاکستان کی اکانومی. تو اس وقت بجائے کہ یہ لڑائی جھگڑا کریں، یہ اس وقت بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. مسودہ ان کے پاس ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ مسودہ ان کے پاس نہیں ہے، مسودہ ان کے پاس پہنچ چکا ہے. صرف جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ آپس میں ڈیفیسٹ ہے. ڈیفیسٹ دیکھیں، میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو یہ میرا مقدمہ بھی اس وقت جو ہے ٹرائیبونل میں پینڈنگ ہے. مجھے بھی نتائج پہ کافی تفاضات ہوں گے، لیکن میرے تفاضات جو ہیں اس کا جو متعلقہ فورم ہے وہ الیکشن ٹرائیبیونل ہوگا. میں ان تفاضات کو لے کے پریس کانفرنسز یا میٹنگز یا یہ کرتا اس وقت تک مناسب نہیں، کیونکہ مجھے اعتماد ہے کہ جب بھی ٹرائیبونلز بنیں گے، اب ٹرائیبونلز بن گئے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. ٹرائیبونلز کا قیام جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس کو اپیلڈ کر دیا ہے. تو اب یہ اپنے سارے مقدمات جو ان کے سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، فورم ان کو اویلیبل ہو گیا، وہاں پہ جا کے اپنے مقدمات جو ہیں وہ ثابت کریں اور وہاں سے ان کو انصاف ملے گا. باقی رہے گی بات حکومتوں کی، تو وہاں پہ جو پارلیمنٹ کے بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے کمیٹیز میں بیٹھ کے یہ حل کر سکتے ہیں. اچھا محسن شاہ نواز صاحب، یہ ظاہر ہے جس طرح حالات ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، یہ لگتا ہے احتجاج مزید بھی آگے ہوں گے. آج کا نہیں پتا احتجاج کہاں جا کے اس وقت رکے گا. حکومت کو ایک آفر دے رہے ہیں زین قریشی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں جی آپ آئینی ترمیم مؤخر کر دیں، ہم احتجاج مؤخر کر دیتے ہیں. کوائٹ کوئنسیڈنٹلی مولانا صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں. تو اجلت کیوں ہے؟ ویسے بھی ٹائم ہونا چاہیے، آئینی ترمیم جب آنی ہے تو اس پہ پھر باقاعدہ شکوار ساری بحث ہونی چاہیے. اجلت سے بڑے شکوک و شبہات ہیں. سو اس آفر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، جب آئینی ترمیم آئے گی، اس کو مؤخر آئینی ترمیم آئے گی، اس کا ایک پروسیس ہے، وہ ٹیبل ہوگی پارلیمنٹ میں اور اس کے اوپر ہر بندے کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کے اوپر بات کرے، بولے. یہ اس وقت اپنے تفاضات یہ اس وقت بھی بات کر سکتے ہیں، یہ اس وقت بات کر سکتے ہیں. وہاں پر اسمبلی لیکن ایسا ہوا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی آئینی ترمیم جو ہے، وہ سنڈے یاد ہے جب یہ ترمیم آ رہی تھی، مولانا صاحب نہیں مانے تو وہ ترمیم بھی نہیں ہو سکی. ورنہ اگر وہ مان جاتے تو آج آپ ظاہر ہے اس ترمیم کو آپ لے بھی آئے ہوتے، وہ کمپلیٹ بھی ہو چکی ہوتی. دیکھیے، میں یہ بات ضرور کر رہا ہوں. آپ کو جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ترمیم کے اوپر جو ہے جلد بازی اچھی نہیں، اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ترمیم جو ہے یہ اس کے اوپر بالکل جلد بازی اچھی نہیں. اس پہ بحث مباحثہ ہونا چاہیے اور دیکھ کے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، پھر پارلیمنٹ اس کو پاس کرے، اور اس میں جو اس کی جو کریڈیبلٹی بھی ہے اس ترمیم کی وہ تبھی بنے گی. تو یہاں پہ جب تک، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ یہ جو بندوق سر پہ رکھ کے اس طریقے سے حکومتیں جو ہیں، یہ بھی حکومت میں رہیں، انہوں نے بھی حکومتیں کی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے. انہوں نے بھی قانون سازیاں اس طرح سے کی ہیں، ایک دن میں سارے رولز کو سسپینڈ کر کے 8-8 9 قوانین جو ہے وہ انہوں نے پاس کروائے. شعیب صاحب کی طرف جاتی ہوں اور انہوں نے، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. شعیب صاحب یہ بتائیں اب کیا ہے آج، یہ آپ کا جلسہ ہے، احتجاج ہے،
धरना होगा, आज ही ख़त्म हो जाएगा, या जैसे कि सीएम केपी कह रहे हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं मैसेज का, तो बता दें आज क्या होने जा रहा है? देखें, पहली बात तो मैं ज़रा जवाब दे दूं। देखें, मेरे भाई जो फरमा रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, आइन की तरमीम 1/5 आइन में कॉन्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहता है कि जी मौलाना के पास जो है वो कच्चा मुसवदा था, पक्का मुसवदा हमारे पास अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा, और उसने कहा जो मीडिया के पास है ये सारा का सारा ये वो मुसवदा नहीं है। मुझे बता दें कि मुसवदा असल में है किसके पास? मेरे भाई के पास है तो वो हमेशा यार अभी कर दें जो एक्चुअल ये मुसवदा है। देखें, पिछली दफा 18th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, 10 महीने से ज्यादा अरसा लगा था। ये सारे बैठे एक एक चीज को देखा, एक एक शिकवा डिस्कस किया। आप उससे ज्यादा यानी 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स तब्दील हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का खात्मा हो रहा है। चलिए, मुझे ये बता दें आज का एहतजाज इस वक्त कहाँ पर है, क्या पोजीशन है, ये एहतजाज है, जलसा है, आज का एहतजाज अभी जारी है। डी चौक पे लोग इकट्ठे हैं, पूरे पिंडी और इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में हर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ रुकावट पैदा हो रही है वहाँ वो जारी है। शदीद तरीन शेलिंग हो रही है। हमारी इमरान खान की बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई तकरीबन 400 के करीब हमारे कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। जो ये कहा जा रहा है, डीसी ने कहा जी 200 से जायद कारकुनान गिरफ्तार, ये दुरुस्त बात नहीं है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 400 से जायद लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद धरना जारी है। जितनी रुकावटें इन्होंने खड़ी कर दी हैं, तमाम तर रुकावटों के बावजूद ये धरना जारी रहेगा। प्रोटेस्ट जारी रहेगा, और ये प्रोटेस्ट हमारा मुकम्मल होगा डी चौक पे पहुंचने के बाद, जब अली अमीन गंडापुर पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद वहां स्पीचेस होंगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये है हमारा प्लान। जितना जल्दी ये हमारे लिए रुकावटों के लिए ज्यादा, जितनी रुकावटें इन्होंने कंटेनर वेल्ड करके लगाए हुए हैं और जिस तरह से मंगाई हुई है कि आप ये कहते हैं जी एहतजाज होगा और सीएम केपी पहुंचेंगे, स्पीच भी करेंगे, तब जाकर ये एहतजाज आज का खत्म होगा। थैंक यू सो मच शुएब शाहीन साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा हमारे साथ हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 63A का जो फैसला है उस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 63A को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा जेरे बहस है, और जो पहले फैसला आया था 2022 में उसे कलअदम करार दिया है। 2 साल बाद ये फैसला आया है, तो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फैसला दिया है, और इस पर अपोजिशन जमातों का पहले रद्द-ए-अमल देख लेते हैं। तरमीम ये है वो पैकेज जिसके लिए आज राह हमवार हुई है, और आज का जो फैसला आया है 63A के हवाले से, इसका एक सियाक व सबाक है। ये फैसला आए हुए 2 साल अब गुजरने को आए हैं। 2022 में ये फैसला आया था। ये एक जुर्म है जो होने जा रहा है इंसानियत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। ये जब कानून बना था, मकसद ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग रोकी जाए। आज बदकिस्मती है, हमारा ही सुप्रीम कोर्ट है, हमारे मुल्क का एक आईनी इदारा है, उसने जो फैसला इस पर किया है, ये मैं समझता हूँ कि आइन की रूह के मुताबिक नहीं। अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। अच्छा, इस फैसले से हुकूमत का एक डिफरेंट मौकिफ है, ज़ाहिर अपोजिशन का इस पर अलग मौकिफ है। हुकूमत क्या कह रही है, उनका रद्द-ए-अमल क्या है, वो देख लेते हैं। ये फैसला एक दुरुस्तगी है जो कि लॉन्ग ओवर ड्यू थी। जजमेंट के तहत जो 2022 में आई थी, इससे री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, और ये दुरुस्तगी लॉन्ग ओवर ड्यू थी। और मुझे आज ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि कोर्ट ने खुद ही ये दुरुस्तगी की है। ये फैसला 63A का जो सिर्फ उस वक्त के चीफ जस्टिस गुड टू सी यू ने अब सिर्फ पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की मियां हमजा शहबाज की गिराने के लिए किया, ना सिर्फ आइन को रीराइट किया, 2.5 साल से पेंडिंग है, 2 साल के करीब पेंडिंग रहना, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब जाहिर है ये मामला है कानूनी, तो कानूनी माहिरीन इस पर क्या राय रखते हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार ही है जो 2022 का फैसला था उसमें नजरसानी में सुप्रीम कोर्ट में गई, और ज़ाहिर है इन फैसलों के सियासी असरात पहले वाले फैसले के हुए, मौजूदा जो फैसला है इस पर भी यही खदशा लोग इसका इजहार कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, सीनियर कानूनदान, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच जदून साहब ज्वाइन करने के लिए, और हमें हाफिज एहसान अहमद ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून। आपका भी बहुत शुक्रिया हाफिज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जदून साहब, पहला सवाल ये कि जो आर्टिकल 63A का बुनियादी मकसद है वो ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकी जाए, फ्लोर क्रॉसिंग रोकी जाए। ये जो फैसला आया है ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकेगा
یا جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے بڑھائے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں 63A جو ہے میں سمجھتا ہوں جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا. اچھا. اور یہ لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. اس کی مثال اگر آپ دیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں 18th امینڈمنٹ کے بعد جب یہ آیا جو پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ تھا اس کو پاور دی گئی کہ آپ ڈیفیکشن کے لیے موو کریں, ریفرنس فائل کریں اسپیکر کے پاس الیکشن کمیشن کے بعد 6 صورتوں میں اگر وہ ووٹ آپ کی ڈائریکشن کے مطابق یا ابسٹین کرتا ہے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کا الیکشن ہو یا ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو یا منی بل ہو یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو. لیکن یہ 63A روک نہیں سکا ڈیفیکشن کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پارٹی کی فیور میں ڈیفیکشن ہوتی ہے وہ ویلکم کرتی ہے اور جو پارٹی لوزنگ اینڈ پہ ہوتی ہے وہ شور مچاتی ہے. اب اس کی میں آپ کو بڑی کرنٹ مثال دیتا ہوں. 2019 میں جب یہ صادق سنجرانی کا الیکشن ہوا تو آپ کو پتا ہے باہر جب لوگ تھے تو کم تھے, جب اندر ووٹ ڈال کے تو 65 ہو گئے. تو وہ 65 جو سینیٹر تھے وہ ساری پارٹیوں سے بلانگ کرتے تھے, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں تھی. لیکن کسی پارٹی نے ان پہ کوئی ڈیفیکشن کلاس اپلائی نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 63A جو ہے ٹل ٹوڈے یہ ڈیفیکشن کو روکنے میں ناکام ہوا ہے. اب اس کا حل کیا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس فیصلے نے حل نکال دیا ہے. نہیں, اس فیصلے نے حل نہیں نکالا. دیکھیں یہ پہلے بھی اس کا حل سیاسی تھا کہ اس کو ری رائٹ کیا گیا. کانسٹیٹیوشن کے اندر چیز بہت واضح ہے, آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. کانسٹیٹیوشن کی بہت زیادہ پروویژن ہے جو گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کرتی. پاکستان کے اندر رول آف لا کی بالکل میرے حال میں نہیں ہے رول آف لا, اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق چیزیں نہیں چل رہی. کوئی ایک انسٹیٹیوشن بتائیں جو اوور لیپنگ نہیں کر رہا, جو دوسرے کی پاور انکروچ نہیں کر رہا اور جو آئین اور قانون کے مطابق عمل کر رہا ہے. چلیں میں ذرا حافظ صاحب سے پوچھوں. حافظ صاحب بتائیے گا یہ جو فیصلہ آیا ہے, ظاہر ہے اب ایک فیصلہ اس سے پہلے آیا ہوا تھا, کہا گیا آئین کو ری رائٹ کیا گیا, اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اب آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کہاں کھڑے آپ اس فیصلے کو لے کر؟ بنیادی مقصد اچیو ہو رہا ہے اس سے آرٹیکل 63A کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا آرٹیکل 63A صرف ان ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے جو آپ کے شو آف ہینڈ سے ہوتے ہیں, اور وہ شو آف ہینڈ جو ہے وہ آپ کا ان 4 سچویشنز کے اندر آتا ہے. چاہے آپ نے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنا ہے یا اسے گھر بھجوانا ہے, چاہے آپ نے کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس کرنی ہے یا اس کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے, یا اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی فائنانس بل جو ہے اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے, یا اگر گورنر یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اور گورنر جو ہے وہ چیف منسٹر کو کہے کہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لیں چونکہ آپ ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں, تو ان 4 سچویشنز کے اندر یہ آتا ہے اور شو آف ہینڈ ہے. اچھا. دوسری جتنے بھی آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سیکرٹ بیلٹ سے ہیں, لہذا اس کو صادق سنجرانی سے کیس سے ایکویٹ کرنا یا پریزیڈنٹ آفس سے ایکویٹ کرنا یا اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کرنا یا ڈپٹی اسپیکر سے کرنا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سیکرٹ بیلٹ سے ہیں, اور جب سیکرٹ بیلٹ سے ہیں تو پھر آرٹیکل 63A جو ہے وہ نہیں آتا. دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 63A کی صدر جو ججمنٹ آئی تھی وہ کسی کانٹروورسی کی وجہ سے سپریم کورٹ میں معاملہ نہیں گیا تھا. وہ معاملہ یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف 8 مارچ 2022 کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آرٹیکل 95 کے نیچے فائل کی گئی, اور آرٹیکل 95 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنی ہے تو 20% آپ کو اس کی ٹوٹل ممبرشپ جو ہے اس کی ریزولوشن چاہیے, اور 3 دن سے 7 دن کے اندر اس کی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس جو ہے وہ اسمبلی کے اندر آنا چاہیے. اب ہوا یہ کہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اجلاس نہ بلایا کیونکہ پاکستان کے اندر ایک اسلامک کانفرنس کی آرگنائزیشن کا ایک سیشن ہو رہا تھا, اور الٹیمیٹلی 22 مارچ 2022 ہمیں پورا اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہے حافظ صاحب, بیکاز میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے تو میں چاہ رہی ہوں ذرا اور ایشو اس حوالے سے کور کر لوں. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے اس میں, جدون صاحب آپ پہلے کامنٹ کر دیں کہ یہ ٹائم باؤنڈ تھا, یہ ایک تو 2 سال بعد فیصلہ آنا, اس پہ سوال اٹھ رہا ہے. اس پہ بالکل سوال. دوسرا یہ کہ جس وقت ایک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, پیٹیشن فائل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس وقت نہیں کی گئی ٹائم بارڈ. یہ تقریباً انہوں نے ججمنٹ جو ہے 3 دن ٹائم بارڈ تھا, چلو انہوں نے کنڈون کیا کس وجہ سے, لیکن اس کا فیصلہ پہلے آنا چاہیے تھا. اب جو آیا ہے فیصلہ, اگر یہ گورنمنٹ بینیفیشری بنتی ہے, کوئی ڈیفیکشن ہوتی ہے تو آبویسلی اس پہ کوشچن اٹھیں گے کہ یہ اسی لیے 25 اکتوبر سے پہلے اس کو انڈو کیا گیا ہے کہ یہ ڈیفیکشن کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. اگر یہ اس کی انٹینشن ہے اس کے پیچھے, تو پھر یہ تو اس پہ سوال اٹھیں گے کہ اب 25 اکتوبر کے بعد بھی تو ریویو ہو سکتا تھا نا, یا آپ 6 مہینے پہلے کر لیتے یا 1 سال پہلے کر لیتے, 2 سال ہی کیوں پڑا رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں اگر دیکھیں نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے اور جو پی ٹی آئی کے 41 جو ممبر ہے نیشنل اسمبلی ان کی کوئی ڈیفیکشن ہوتی ہے تو آبویسلی کوشچن اٹھیں گے جی کہ یہ ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے گا, ترمیم ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. یہی تو ان کا مقصد ہے نا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج دن تک پتہ نہیں کون سی پارٹی نے ڈیفیکشن میں کسی کو پینلٹی دی ہے. اچھا
حافظ صاحب یہ جو فیصلہ آیا اب اس سے آئینی ترمیم کی ہم یہ سمجھیں کہ راہ ہموار ہو گئی ہے اب، کیونکہ ظاہر ہے حکومت کی جو اگر ہم پوزیشن بھی دیکھیں تو ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں اور پھر دیر فور ہارس ٹریڈنگ کی بھی راہ ہموار ہو گئی. صدر بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اور مگر سے نکل جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کو کہ وہ کانسٹیٹیوشن سے ابو ہو کے کوئی فیصلہ کرے؟ جب آرٹیکل 178 یا آرٹیکل 194 کے نیچے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا جسٹسز اوتھ لیتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق کام کریں گے اور آئین کے جو ہے اس کو پریزرو کریں گے، تو یہ جو فیصلہ آیا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنی جو مینڈیٹ تھا اس کو ایکسیڈ کیا ہے، اور جب ایکسیڈ کیا اور ساتھ ہی کانٹراڈکٹری بھی کر دیا کہ پہلے فیصلے کے اندر یہ کہا کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے، اور جب پرویز الہی والا معاملہ آیا تو اس وقت کہا کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے. اب اس لیے بھی یہ امپورٹنٹ تھا کہ جب آپ نے 2 سال تو اس کیس کو لگایا نہیں ہے، اور 2 سال اگر اس آرٹیکل 63A کا کیس تھا، یہ چاہیے تھا چیف جسٹس کو جنہوں نے پچھلا فیصلہ کیا تھا 2-3 سے لگا کے جاتے، اب نہیں لگا. اب چیف جسٹس نے کوشش کی، آپ نے دیکھا کہ جو 3-4 یہاں پہ تو یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب بھی 1 سال ہو گیا ہے، تو یہ فیصلہ پہلے بھی آ سکتا ہے. ایک اور جو اس فیصلے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس پہ ڈسکشن اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ جو بینچ کی تشکیل ہوئی اور جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی ظاہر آپ کو پتا ہے اس پہ کیا صورتحال بنی جب کمیٹی میں سارا معاملہ ہوا، تو یہ بینچ کی تشکیل بھی درست نہیں ہے. اس پہ بھی ایک ایکٹ ہے، ایک آرڈیننس ہے، یہ ساری کنٹروورسی اس نے بھی بنی. آرٹیکل 191 کے نیچے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بنا تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو افیکٹ نہیں کرتا، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی پارلیمنٹ لا پاس کرے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ آرڈیننس ایشو کر سکتا ہے. اب جو آرڈیننس ایشو ہے آرٹیکل 89 کے مطابق وہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے اندر اگر کمیٹی کی کمپوزیشن بدلی ہے تو پچھلے 3 ماہ کے آپ دیکھیں نا کہ کس طرح اگر آپ کمیٹی کے اندر بیٹھ کے ہی آپ چیف جسٹس کو یہ کہیں کہ آپ کام ہی نہیں کر سکتے اور ہم بھی نہیں کام کریں گے، آپ میں چھٹیوں پہ ہوں یا میں اس کو ابھی دیکھ نہیں سکتا، یا اس کو بعد کے اندر دیکھیں، تو اگر آپ پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز ہیں تو پھر آپ اس کمیٹی کے اندر بیٹھنا چاہیے اور جو بھی فیصلہ آئے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جہانگیر جدون صاحب ایک تو آپ اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، جو بینچ کی تشکیل کا معاملہ ہے وہ جو انہوں نے دیکھیں، آپ سرکمسٹانشیل ایویڈنس دیکھیں کہ تھرسڈے کو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور قاضی فائزہ صاحب میٹنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اور آگے فرائیڈے کو آرڈیننس آتا ہے اور ود ان آورز جو ہے وہ کمیٹی ریکنسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، اور جو 4-5 نمبر والا جج ہے اس کو اٹھا کے ممبر ڈسکریشن، مطلب انہوں نے خود کہا جی، یہ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے آرڈیننس لانا ہے تو پارلیمنٹ کو تالا لگا دو. اب پارلیمنٹ کا تالا بھی کھل گیا ہے، جو کمیٹی تھی اس کی پاور بھی جو ہے وہ کنسنٹریٹ ہو گئی، ڈسکریشن چلی گئی، پہلے کے پاور ڈائلیوٹ کر دیے. 3 سینئر ممبر جو تھے سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس، سینئر پینو جج اور اس سے نیچے جو سینئر ہے. اب یہ کمیٹی کی جو کنسٹیٹیوشن تھی یہ پرفیکٹ تھی، اب ہر بندہ جو تھا کہ وہ ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کمیٹی کی ساری کمپوزیشن ہی چینج کر دی ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ تو بالکل کنٹروورشل ہے. یہ کمپوزیشن آف دا بینچ ہے، آرٹیکل 63 کا جو فیصلہ آیا اس میں جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا وہ اسی طرح ہوا، تو یہ کیا اس پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بعد میں اثر پڑے گا. اب دیکھیں نا کمیٹی، آپ کہتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں جی فلانا بندہ حاضر نہیں ہے تو کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوتی، اب پھر 2 ممبر کس طرح کمیٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں؟ اپنے الفاظ کو آپ ٹھیک رکھیں نا. آپ نے کہا جی اگر آرڈیننس لاتے ہو تو پارلیمنٹ کو تالا لگا دو، ٹھیک ہے. ابھی آپ پارلیمنٹ کا تالا بھی کھول دیا ہے، آرڈیننس آیا، اس کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے کمیٹی بنا دی اور پھر ایسے جج کو بیچ میں ڈال دیا. قانونی ماہرین کی رائے لینے گئے تھے، اب آپ کو رائے بھی مل گئی ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. رائے مل جائے. تھینک یو سو مچ جدون صاحب، تھینک یو سو مچ. حافظ احمد ہمارے ساتھ تھے پروگرام میں. ہم نے کوشش کی اس سارے ایشو پر بات کرنے کی، قانونی ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں، فیڈ بیک دیجیے گا. اوکے، میں یہاں پر بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ہمارے ملک میں سیاسی ایشوز اتنے ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور اتنا ٹریکشن انہیں ملتا ہے کہ جو اچیومنٹس ہوتی ہیں جو زیادہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے وہ اکثر و بیشتر ڈسکشن میں نہیں آتی ہے. آئی جسٹ گاٹ کیریڈ اوے. بریک سے پہلے میں بھی سیاسی بحث میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ میں یہ بتانا ہی بھول گئی کہ ہمارے یہاں اب جو یوتھ ہے کس طریقے سے وہ پاکستان کا نام آگے بڑھا رہی ہے. کامن ویلتھ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کی سبیل سہیل نے گولڈ میڈل جیت لیا، وچ از اے بگ اچیومنٹ. اور جب ہم اس طرح کی اچیومنٹ دیکھتے ہیں تو ان کو ہمیں زیادہ ڈسکشن میں لانا چاہیے. انہوں نے کلاسک بینچ پریس کے 47 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا ہے. اور ارشد ندیم نے جس طریقے سے پاکستان کا نام روشن کیا، اس کے بعد ہمیں اس بات احساس ہو گیا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے اس میں بہت
پوٹینشیل ہے ان کو ہمیں آپشنز دینے کی ضرورت ہے, انہیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان انٹرنیشنل ارینا میں دیگر ایشوز کے حوالے سے, اچھے ایشوز کے حوالے سے اپنا نام آگے بڑھا سکے. سو ناؤ فائنلی اب پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں.